قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. معزز سامعین کرام، یہ نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمیں آج اس مبارک مسجد تقی الدین اکبر باغ نیو ملک پیٹ حیدرآباد میں آپ سب سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر کچھ مختصر سی علمی گفتگو پیش کریں گے، اور وہ موضوع ہے مسلک اہل حدیث، اس کا مختصر سا تعارف، اس کی مختصر سی تاریخ اور اس کے مختصر سے فضائل. اہل حدیث یہ ایک منہج ہے، ایک مسلک ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کا، ان پر عمل کرنے کا. کوئی مسلمان نہیں الا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت ہی سے اپنا دین لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں میں بے شمار اختلافات پاتے ہیں، چاہے عقیدے ایمان کے مسائل ہوں یا فقہ اور فروع اور عبادتوں کے مسائل ہوں، اخلاق آداب کے مسائل ہوں. مسلمانوں میں بیشتر اختلافات موجود ہے، اور سب یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے ہی اپنا دین لیتے ہیں. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ وہ دین کے مسائل میں غیر قرآن و سنت یا اپنے آبا اجداد کی روایت یا قوم ملت جگہ کا جو عرف ہے یا وغیرہ چیزوں پر عمل کرتا ہے، بلکہ قرآن و سنت کی ہی دعویٰ کرتے ہیں. اہل حدیث مسلک منہج وہ ہے جس میں قرآن و سنت کو سلف صالحین، جو اس امت کے مسلمانوں کے سب سے بہترین 3 صدی جو گزری ہے، جو سب سے افضل ترین مسلمان تھے، ان میں سر فہرست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور اس کے بعد ان کے شاگرد تابعین، اور اس کے بعد ان کے شاگرد اتباع تابعین. یہ 3 مبارک جو نسلیں ہیں انہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے. ان کے سمجھ اور فہم اور عمل کے مطابق اہل حدیث اپنی قرآن و سنت کے دلائل پر عمل کرتے ہیں. جو سلف میں اس آیت یا اس حدیث کا فہم تھا، عمل تھا، اسی کے مطابق وہ اس آیت اور حدیث کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ کوئی اس میں اضافہ کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں. اور اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیا ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے فہم اور عمل کے مطابق عمل کرو. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ قال انا ومن معی. قال فقیل له ثم من یا رسول اللہ؟ قال الذین علی الاثر. قیل له ثم من یا رسول اللہ؟ قال فرفضهم. کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین لوگ، افضل ترین مسلمان کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں اور جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ آج موجود ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اس کے بعد پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو ان کے اثر پر چلتے ہیں. آثار جو ہے، جو صحابہ کے اقوال ہے، ان کے افعال ہے، ان کا قرآن و سنت کو عمل کرنے کا سمجھنے کا طریقہ ہے، وہ ان پر جو لوگ اس پر چلتے ہیں، اس نہج پر، اس مسلک پر چلتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کے بعد کون ہے جو بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. آپ نے خاموشی اختیار کی. یہ حسن حدیث جیسا کہ بتلایا مسند احمد میں موجود ہے. اور یہی صحابہ کا بھی فہم تھا، سمجھ تھے، جس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے. امام محمد بن سیرین تابعین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر صحابی جلیل رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. وہ فرماتے ہیں لا یزال الناس علی الطریق ما اتبعوا الاثر، کہ لوگ مسلمان صراط مستقیم پر جب تک قائم دائم رہیں گے جب تک وہ آثار کی اتباع کرتے رہیں گے. صحابہ کے آثار، ان کے اقوال افعال، ان کے منہج پر چلتے رہیں گے. اور یہ صحیح اثر ہے جسے امام البیہقی نے اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ تابعین کی بھی یہی سوچ فہم تھی. امام محمد سیرین سے خود مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کانوا یقولون ما دام علی الاثر فهو علی الطریق، کہ ہمارے بڑے علماء، تابعین کے بڑے ائمہ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ایک مسلمان جب تک اثر پر، آثار پر، صحابہ کے اقوال افعال، ان کے نہج پر قائم ہے، وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے. یہ بھی صحیح اثر ہے جو امام الدارمی نے اپنی کتاب المسند میں ذکر کیا. اس کے بعد اتباع التابعین کی بھی یہی سوچ اور یہی فہم و سمجھ تھی. امام سفیان الثوری اتباع التابعین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں انما الدین بالآثار، کہ دین اسلام کو آثار کے ذریعے، صحابہ کے اقوال افعال، ان کی سمجھ اور فہم کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اور عمل کیا جاتا ہے. یہ بھی صحیح اثر ہے جسے امام ابو نعیم اپنی کتاب الحلیہ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اس کے ساتھ امام عبداللہ ابن داود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں لیس الدین بالکلام انما الدین بالآثار. جو بھی اتباع التابعین کے بہت بڑے امام ہیں عبداللہ ابن داود الخریبی، کہ دین اسلام عقل پر مبنی نہیں، عقل کو حجت بنا کر دین اسلام پر نہیں عمل کیا جاتا، بلکہ دین اسلام آثار پر مبنی ہے. صحابہ کے افعال اقوال، ان کی سمجھ، ان کے فہم پر قرآن و سنت کوئی بنیاد رکھی جاتی ہے. امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں اس اثر کو صحیح اسناد کے ساتھ ذکر کیا. اور اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو اسی نہج اور منہج پر، فہم السلف الصالح پر قائم دائم ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اور بڑے ائمہ نے اس بات کی شہادت دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، جیسا کہ امام الخطیب البغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ اہل حدیث وہ ہے، ہمارے نزدیک اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث کو استعمال کرتا ہے، حدیث پر عمل کرتا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ ان سے مروی ہے، وہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں فرماتے ہیں اہل الحدیث الذین ینتحلون السنن ویذبون عنها ویقمعون من خالفها، کہ اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو سنن، آثار، احادیث اور صحابہ کے اس کے عمل کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں،
احادیث کی وہ دفاع کرتے ہیں، حدیث نبوی پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتے، چاہے کسی عالم کا قول ہے، بڑے سے بڑے امام کا قول ہے، یا عقل کی بات ہے، یا کسی عرف کی بات ہے، وہ کسی چیز کو حدیث پر احادیث پر فوقیت نہیں دیتے، اور جو لوگ اس منہج کی مخالفت کرتے ہیں، احادیث پر دوسری باتوں کو، چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، وہ ان کا رد کرتے ہیں، ان پر انکار کرتے ہیں۔ اہل حدیث یہ منہج، یہ مسلک ہر مسئلے میں، چاہے عقیدے کا، ایمان کا مسئلہ ہے، چاہے فقہ، عمل، عبادات کا مسئلہ ہے، وہ قرآن و سنت، فہم السلف الصالح کے مطابق وہ اہل حدیث اس پر عمل کرتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اہل حدیثوں کو اعتقاد، عقیدہ اور ایمان کے مسئلے میں اہل بدعت کے مقابل میں ذکر کیا ہے۔ جو لوگ قرآن و سنت، صحابہ اور فہم السلف کے مخالفت کرتے ہیں، انہیں عقیدے کے باب میں اہل بدعت قرار دیا ہے۔ امام قتیبہ بن سعید البغلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل يحب اہل الحدیث مثل یحییٰ بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مہدی واحمد بن حنبل واسحاق بن راہویہ وذكر قوما آخرین فإنه على السنة ومن خالف هذا فاعلم انه مبتدع، کہ اگر تم دیکھتے ہو کوئی شخص اہل حدیث سے محبت رکھتا ہے، اہل حدیث کے منہج پر قائم ہے، اور جو اس پر قائم ہے ان سے محبت رکھتا ہے، اور پھر انہوں نے بڑے بڑے اہل حدیث اماموں کا ذکر کیا، یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی اور احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، تو جان لو کہ وہ صحیح سیدھے راستے پر ہے، اہل سنت پر قائم ہے۔ اور جو لوگ اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں ان کے منہج سے، تو جان لو کہ وہ بدعتی ہے، ان کے مقابلے میں اہل بدعت ہے، جیسا کہ امام الخطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں یہ اثر ان سے نقل کیا ہے۔ امام احمد بن سنان الواسطی وہ فرماتے ہیں کہ لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث واذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحدیث من قلبه، کہ کوئی دنیا میں بدعتی نہیں الا کہ وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے، ان کے منہج کو ناپسند کرتا ہے، اہل حدیث مقابل میں اہل بدعت کے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، تو حدیث کی محبت اور مٹھاس، حدیث کی عظمت، حدیث کو ہر چیز پر فوقیت دینے کی بات اس کے دل سے چھینی اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے، جیسا کہ امام الحاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الکافیہ الشافیہ فی الانتصار للفرقہ الناجیہ، جو النونیہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں انہوں نے مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث کی اس کی افضلیت اور شرف کا یہ طویل منظومہ انہوں نے اس کتاب میں قلم بند کیا ہے، اور یہ نونیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہر اس کی شعر، ہر جملہ نون کے حرف سے ختم ہوتا ہے۔ وہ اس میں کہتے ہیں یا مبغضاً اہل الحدیث وشاتماً ابشر بعقد ولایت الشیطانی، کہ اے وہ شخص جو اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے، انہیں برا بلا کہتا ہے، ان کے منہج سے اختلاف کرتا ہے، انہیں بشارت ہو کہ ان کے ساتھ شیطان ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے۔ اسی طریقے سے فروع عبادتوں کا مسئلہ ہے، اصول اعتقاد کے بعد فروع عبادتوں کا مسئلہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ دیگر عبادتیں، ان میں بھی اہل حدیث کا ایک منہج ہے، ایک مسلک ہے، جس سے وہ ان کو دوسروں کے مقابل میں ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ اپنا فرعی مسئلے میں بھی، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج وغیرہ کا مسئلہ، اس میں وہ دلیل صرف قرآن و سنت سے پکڑتے ہیں، فہم سلف پر عمل کرتے ہیں، اور کسی اور چیز کو، کسی عالم کی رائے، فتویٰ وغیرہ اس کو فوقیت نہیں دیتے، چاہے وہ کتنے سے کتنا بڑا بھی عالم ہو، اس عالم کی عزت اپنی الگ جگہ، مگر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتے۔ تو فروع میں بھی اہل حدیثوں کو اہل الرائے کے مقابل میں ٹھہرایا گیا۔ اہل الرائے جو احناف ہیں،
حنفی مذہب اور مسلک کے حضرات ہیں انہیں اہل الرائے اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے دین کے بیشتر مسائل میں قیاس کو اساس بنایا، قیاس کو، رائے کو اساس بنایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو بڑے شاگرد تھے جیسا کہ قاضی ابو یوسف یا محمد الحسن الشیبانی اور دیگر جو کبار ان کے شاگرد تھے، ان کے جو اقوال ہے، فتاوی ہے، ان پر قیاس کر کے دوسرے مسائل پر وہ انہوں نے احکام نکالے۔ اس لیے انہیں اہل الرائے کہا جاتا ہے کہ وہ قیاس پر انہوں نے بنیاد رکھی۔ ان کے مقابلے میں اہل الحدیث ہے، اہل حدیث جنہوں نے حدیث پر بنیاد رکھی، حدیث سے وہ اپنے مسائل کو انہوں نے نکالا اور حدیث میں علت اگر ہے اس سے قیاس کیا دیگر مسائل پر۔ امام حفص بن غیاث اتباع التابعین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اجلس الى ابی حنیفہ فاسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها ب5 اقاویل فلما رأيت ذلك تركته واقبلت على الحديث۔ جیسا کہ امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ صحیح سند کے ساتھ اثر ذکر کیا۔ امام حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اہل الرائے کے امام ابو حنیفہ کے مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تو میں سنتا تھا کہ وہ ایک مسئلے کا جب سوال ان سے ہوتا تھا ایک ہی دن میں وہ اپنا اجتہاد 5 مرتبہ بدلتے تھے، کبھی اس بات پہ قیاس، کبھی اس بات پہ قیاس۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے حدیث اور اہل الحدیث کے مجالس کو میں نے پکڑ لیا، جو حدیث ایک حدیث صحیح ثابت ہو جائے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ حجت قائم کرتے ہیں، بولتے ہیں، کبھی بھی ہر وقت جہاں بھی حدیث انہیں لے کے جائے۔ اور اہل حدیث یہ جو منہج ہے، مسلک ہے، یہ جیسے دیگر فقہی مذاہب ہے، حنفی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، شافعی مذہب ہے، حنبلی مذہب ہے، کچھ مذاہب تھے جو آج نہیں موجود ہیں، نہیں پہنچے، بڑے بڑے ائمہ کے اپنے کچھ مذاہب تھے، تو ویسے ہی اہل حدیث مذہب فقہ میں ہے جو ایک اصول اور ضوابط اور مسلک اور منہج پر قائم ہے، اور ان میں بھی اختلافات فرعی مسائل میں ہو سکتے ہیں۔ اہل حدیث ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہر فقہی فرعی مسئلے میں ایک ہی ان کی رائے ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک منہج ہے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا۔ اگر جو آدمی منہج پر قائم ہے وہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ اور فرعی مسائل میں اہل حدیث علماء میں بھی اختلافات ہوئے ہیں جیسا دوسرے مذاہب میں ہیں۔ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ الشَّافِعِي مذہب اہل الحدیث، کہ امام الشافعی نے ایک مسئلے کے بارے میں جب وہ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے المستخرج اپنی کتاب علی صحیح مسلم میں، کہ امام شافعی نے اس مسئلے میں اہل حدیث کے بعض علماء کا موقف اختیار کیا ہے، اہل حدیث کے بعض علماء کے موقف سے انہوں نے موافقت کی ہے۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام وہ اپنی کتاب الطہور میں فرماتے ہیں وَقَدْ يَأْخُذْ بِهَذَا بَعْدْ اہل الحدیث، ایک طہارت کے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلان موقف رکھنے والے بعض اہل حدیث بھی ہیں، بعض اہل حدیث بھی ہیں۔ امام ابو عوانہ اپنی کتاب المستخرج میں فرماتے ہیں اختلاف بین اہل الحدیث، کہ اس مسئلے میں، اس فرعی فقہی مسئلے میں اہل حدیثوں کے بیچ میں بھی دو رائے ہے، اختلاف ہے۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں ایک مسئلے کے متعلق وقالت طائفۃ من اہل الحدیث، کہ اس مسئلے میں اس موقف کے مطابق ایک اہل حدیث کی گروہ نے، علماء نے یہ حکم صادر کیا ہے۔ تو اہل حدیث منہج ہے، مسلک ہے، اور اس میں فرعی مسائل میں ان میں دو رائے بھی موجود ہو سکتی ہیں، دو علماء
ایک گروہ کو ایک حدیث صحیح اور راجح سمجھتے ہیں، اور دوسرا گروہ دوسری حدیث کو صحیح اور راجح سمجھتا ہے، اور جو دقیق مسائل ہے اس میں توفیق کرنا، اس کو ترجیح دینے میں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے دو رائے بھی قائم ہو سکتے ہیں۔ اہل الرائے کی ابتدا کے بعد جب سلف صالحین کا دور ختم ہوا، پہلے 3 صدی ختم ہوئے اور 400 سن ہجری میں یہ مذاہب اور ان کی طرف تعصب اور تقلید، مذاہب اربع، امام ابو حنیفہ کا مذہب، حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی، حنبلی مذہب، ان کی طرف تعصب اور تقلید وجود میں آئی کہ اس مذہب اور اس کے امام اور ان کے شاگردوں کے جو فتاوی اقوال ہیں ان سے خروج نہیں کیا جائے گا، اور مذہب ہی پہ قائم دائم رہا جائے گا، چاہے آیات اور احادیث اس موقف کے خلاف بھی ہوں۔ جب یہ وجود میں آیا تو اہل حدیث منہج، مسلک، یہ 4 مذاہب کے مقابل میں بھی ذکر کیا گیا، 4 مذاہب کے مقابل میں بھی ایک فقہی مسلک اور منہج کی طرح ذکر کیا گیا، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ابو مسلم عمر بن علی اللیثی جو 466 میں فوت ہوئے، جب مذاہب نے رسوخ پکڑ لیا، تقلید اور تعصب ان کی طرف عام ہو گئی، تو ان کی طرف کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ 2 عالموں میں اختلاف ہو گیا ہے، 2 عالموں میں اختلاف ہو گیا ہے، ایک عالم شافعی مذہب کا تھا اور دوسرا عالم حنفی مذہب کا تھا، تو ان کے پاس آیا گیا کہ آپ اس بات میں فیصلہ کریں، تو انہوں نے شافعی عالم کی جو استدلال تھا، جو موقف تھا، اس کو راجح قرار دیا کہ یہ بات زیادہ صحیح ہے، تو دوسرے عالم جو حنفی مسلک کے تھے وہ ناراض ہو گئے کہ لگتا ہے کہ آپ شافعی ہے یا شافعی مذہب پر قائم ہے۔ تو اس بات پر عمر بن علی اللیثی وہ فرماتے ہیں کہ نحن اصحاب الحدیث الناس علی مذاہبنا ولسنا علی مذہب احد ولو كنا نسبنا الى مذہب احد لقیل انتم تدعون له الاحادیث۔ امام ابن الجوزی نے یہ اپنے سوالات حافظ السلفی میں ذکر کیا ہے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، جو علماء ہیں ان کے باتوں کو ہماری مذہب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس کے بنیاد پہ تولا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اگر ہم کسی مذہب کی طرف، یہ 4 مذاہب میں سے اس کی طرف ہم انتساب کریں یا اس کی طرف ہم تعصب کریں، تو لوگ ہمیں ہی طعنہ دیں گے، تہمت لگائیں گے کہ آپ اس مذہب کے لیے احادیث گڑھتے ہیں، اس مذہب کی تائید کے لیے، اس کی نصرت کے لیے احادیث گڑھتے ہیں۔ ہم ان مذاہب میں سے کسی کی اندھی تقلید یا تعصب نہیں کرتے، ہم احادیث کے ساتھ ہیں۔ جس امام نے بھی ان مذاہب میں سے جو حدیث کے مطابق ان کا قول ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ہو یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد یا کسی اور عالم کا ہو۔ اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا امام البخاری اور مسلم اور ابو داود اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور الطیالسی، دارمی، دارقطنی، بڑے بڑے پائے کے ائمہ، علماء، محدثین، کہ کیا یہ لوگ کسی ایک مذہب کی تقلید کرنے والے تھے، یا یہ حدیث کو براہ راست اس کو قبول کر کے اس سے مسائل نکال کر اس پر چلنے والے تھے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا اس جواب میں، الحمدللہ رب العالمین، اما البخاری و ابو داود فامامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، واما مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ وابو یعلا والبزار ونحوهم فهم على مذهب اہل الحدیث لیسوا مقلدین لواحد بعینہ من العلماء ولا هم من الائمہ المشتہدین علی الاطلاق۔ کہتا ہے کہ امام بخاری، امام ابو داود،
تو فقہ میں فقہی مسائل میں مجتہد مطلق تھے، یعنی ان سمندر تھے فقہی مسائل کے علم میں، جہاں تک امام مسلم ہے اور امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا البزار، یہ بڑے ائمہ اہل حدیث مذہب پر تھے، اہل حدیث کے مذہب پر تھے، کسی امام کے وہ مقلد نہیں تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے، کسی ان اماموں کے مذاہب کا وہ تعصب ان میں نہیں تھا۔ اس کے بعد یہاں پر اور ایک نقل یا قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ، یہ پچھلا قول ان کی کتاب مجموع الفتاوی سے تھا، اپنی کتاب منہاج السنہ النبویہ میں کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا وشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا مذہب سب سے قدیم تر مسلک اور منہج اور مذہب ہے، معروف ہے، لوگ علماء اس کو جانتے ہیں۔ یہ مذہب اس وقت سے قائم ہے جب اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو پیدا بھی نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا مذہب ہے، صحابہ کا مذہب ہے، اور یہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ یہ مذہب، یہ مسلک، یہ منہج انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ بڑے بڑے ائمہ نے اہل حدیث اس منہج اور مسلک مذہب کے متعلق کتابیں لکھی پرانے دور سے، آج کی نہیں یہ بات، یا قریب 100-200 سال 300 سال پرانی نہیں، بلکہ پرانے دور سے کتابیں لکھی، جس میں امام ابن قتیبہ ہے، امام ابن قتیبہ دینوری، جو 276 ہجری میں فوت ہوئے، 276 ہجری میں انہوں نے اپنی مائناز کتاب لکھی، تعویل مختلف الحدیث فی الرد علی اعداء اہل الحدیث۔ احادیث میں ظاہری طور پر جو تضاد کبھی ہماری کم علمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دو صحیح احادیث میں کبھی تعارض تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ وحی جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اللہ کی وحی میں کوئی تضاد تعارض نہیں ہو سکتا، مگر کبھی ہماری کم سمجھ کے وجہ سے، ہماری کم علمی کی وجہ سے بظاہر طور پر دو احادیث میں تضاد ہمیں نظر آتا ہے، تو علماء کرام، یہ محدثین اعظام نے یہ احادیث کو جمع کیا، اور ان میں یہ تضاد تعارض جو ظاہری ہے اس کا ازالہ کیا، احادیث میں توفیق کی۔ احادیث جیسا مثلا ایک حدیث عام ہے، ایک حدیث خاص ہے، ایک حدیث مطلق ہے، ایک مقید ہے، ایک حدیث ناسخ ہے تو دوسری منسوخ ہے، دیگر طریقوں سے، جیسا اصول الفقہ کے یہ دقیق علمی مباحث ہے، دونوں احادیث میں انہوں نے یہ تضاد ختم کیا۔ تو امام ابن قتیبہ نے مائناز اس موضوع پہ کتاب لکھی، تعویل مختلف الحدیث۔ جو اہل حدیث کے دشمن ہیں انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ احادیث میں بھی تضاد ہے، تو کس حدیث پہ عمل کیا جائے گا؟ اہل حدیث متضاد احادیث پہ عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کتاب میں ان کا مفصل رد لکھا، اور اس کتاب میں جو ابواب انہوں نے باندھے، اس میں سے بعض ابواب آپ سن لیں، تاکہ یہ منہج اور مسلک کا وجود اس دور سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ ایک باب اس کتاب میں یہ باندھا، رد علی اصحاب الکلام، عقیدے کے مبحث میں، عقیدے کی بات میں اہل حدیث کے مقابل میں جو اہل کلام تھے، جو اپنی عقل کو فوقیت دیتے تھے، عقل کی بنیاد پر عقیدے کے مسائل کا اس بات یا انکار کرتے تھے، ان کا رد میں یہ باب باندھا۔ فروع کے مسئلے میں الرد علی اصحاب الرائے، اہل الرائے، احناف حضرات جو ہے، جو قیاس اور رائے پر فرعی مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کے رد میں یہ ایک باب باندھا۔ ذکر اصحاب الحدیث، ایک باب باندھا اہل حدیث کی فضیلت کے ذکر میں۔ ویسے ہی ایک بہت بڑے عالم امام ابو احمد الحاکم الکبیر گزرے ہیں، جو 378 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہترین کتاب شعار اصحاب الحدیث لکھی۔ اس دور میں شعار اصحاب الحدیث، اہل حدیث کے
امتیازی مسائل اور نشانیاں، اہل حدیثوں کے امتیازی مسائل اور نشانیاں اس کتاب کے اگر ہم ابواب پر نظر ڈالیں تو آپ کو ان کا منہج اور مسلک و مذہب واضح طور پہ اس دور میں بھی ملے گا، عقیدے میں اور فرعی مسائل میں۔ اس میں سے ایک باب یہ ہے باب ذکر الدلیل علی ان الایمان یزید و ینقص، اس باب کا بیان کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور یہ مرجیہ کے رد میں ہے۔ جو مرجیہ ہے وہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان ایک ہی، کبھی نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ہر مسلمان کا ایمان برابر ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، ابو بکر عمر کا ایمان کو عام گنہگار مسلمان کے ایمان کے برابر ٹھہرایا، والعیاذ باللہ یہ ان کی گمراہی ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے فرعی مسائل کے ابواب ذکر کیا اس کتاب شیار اصحاب الحدیث میں، اہل حدیث کے امتیازی مسائل و نشانیاں، کہتے ہیں باب ذکر الاذان مثنی والاقامہ فرادا، اس باب کا بیان کہ اذان کے جو جملے ہیں 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں، اور جو اقامت ہے وہ ایک دفعہ کہی جاتی ہے۔ یہ کب 378 ہجری میں انہوں نے کتاب فرمائی، اور آج بھی یہ اہل حدیثوں کا امتیازی مسئلہ ہے کہ وہ اذان 2 مرتبہ اور اقامت ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک باب باندھا باب ذکر الدلیل علی ان الاستواء بعد رفع الراس من الرکوع والسجود وعند كل رفع ووضع سنة واجبہ وان الطمأنینہ فیہا واجبۃ لا يجوز الصلاة الا بها، کہ نماز میں سکون سے اطمینان سے رکوع کرنا، رکوع کے بعد اٹھ کر اطمینان سے ٹھہرے رہنا تاکہ سارے اعضاء واپس آ جائیں، اس کے بعد اطمینان سے سجدہ کرنا، سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بعد اس طریقے سے اطمینان سے بیٹھنا کہ سارے اعضاء واپس آ جائیں، پھر سجدہ کرنا اطمینان سے، اس کو بھی انہوں نے اہل حدیثوں کے امتیازی مسائل میں اس وقت میں ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ایک باب باندھا، اس کے بعد باب ذکر الدلیل علی انہ لا یجوز صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس باب کا بیان کہ کوئی نماز چاہے فرض ہو نفل ہو، چاہے جہری سری یا امام کی ہو مامون، کوئی نماز فاتحہ سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نہیں قبول ہوتی، یہ بھی اہل حدیثوں کے امتیازی مسائل میں ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں باب ذکر الدلیل علی ان رفع الایدی عند الافتتاح وعند الرکوع وعند الرفع من الرکوع سنۃ سنھا المصطفیٰ علیہ السلام، اس باب کا بیان کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، اور ہر رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ثابت، اس کو بھی انہوں نے اہل حدیثوں کے امتیازی مسائل میں، یہ 378 ہجری میں فوت ہو، انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے ساتھ کہتے ہیں باب کیفیت الصلاۃ، کہ نماز کیسی پڑھی جائے، اس باب میں بھی انہوں نے جو احادیث ذکر کی اس میں انہوں نے تورک کا ذکر کیا کہ آخری رکعت میں اہل حدیث جو حیت پر بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا، یہ بھی ان کا امتیازی مسائل شمار کیا۔ تو یہ مذہب، یہ منہج، یہ مسلک اور اس کے امتیازی مسائل پہلے دور سے، پرانے دور سے موجود ہے، معروف ہے، علماء نے ان کی تائید کی ہے، دلائل کے ساتھ ان کو ثابت کیا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال کی طرف آتے ہیں، 2 اشکالات اور اس کا جواب بھی پیش کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اس نام سے بھی اختلاف ہے کہ اہل حدیث نام، یہ نام کے متعلق بھی کچھ شبہ اور کچھ شکوک ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نام، یہ نام کہیں ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملا، اور یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام لکھا اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو کسی اور نام سے جانے پہچانا یا انتخاب کرنا کہ اہل حدیث، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ پھیلاتے ہیں یا ان کے دل دماغ میں یہ شبہ ہے، تو اس کی دلیل
جو پیش کرتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین کہ اے لوگوں ایمان والوں ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہم نے تمہارا نام مسلمان مسلمین رکھا. تو اس طریقے کے دلائل وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ نام بھی غلط ہے، اہل حدیث نام بھی غلط ہے. اس کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلمان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلمان نہیں رکھا بلکہ قرآن سنت ہی میں کئی نام آئے ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کے، کئی نام آئے ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کے. ہاں یہ کہ ہمارا سب سے مشہور نام، ہمارا جو ذاتی نام ہے وہ مسلمان ہے، مگر اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ کوئی دیگر صفاتی نام بھی نہیں، دیگر صفاتی نام بھی نہیں جس سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی جو لوگ استدلال کرتے ہیں ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام یا نام رکھا ہے صرف مسلمان، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھائی ہے. مومن کا بھی صفاتی نام آیا ہے، مومن کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ مومن جو ہے مومنین وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ایک نام حزب اللہ بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو حزب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا گروہ وہ کامیاب یافتہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عباد اللہ بھی صفتی نام رکھا ہے، یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بھی نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ جو اولیاء اللہ ہے، جو مسلمان ہیں، ان پر کوئی ڈر نہیں، نہ ہی ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. عباد اللہ یہ نام سنت میں آیا ہے، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا یہ صفتی نام بھی رکھا عباد اللہ، جیسا کہ امام ترمذی میں صحیح سند سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فادعوا بدعوى اللہ الذي سماكم المسلمین المؤمنین عباد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، یاد کرو وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلمان مومن مسلمین مومنین عباد اللہ رکھا ہے، تمہارا نام مسلمین مومنین عباد اللہ رکھا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، قرآن و سنت میں مسلمانوں کے کئی صفاتی نام آئے ہیں. ان کے علاوہ مہاجرین، انصار، السابقین الاولین، ربانیین، فقراء، صالحین، شہداء، صدیقین، بے شمار نام آئے ہیں جو وصف صفت ہے، یہ وصف صفت ہے مسلمانوں کی. اسی طریقے سے صحیح احادیث میں کئی سارے نام آئے ہیں مسلمانوں کی صفاتی نام، جیسا کہ امت محمدیہ، غرباء، طائفہ، حواریون، اصحاب، اہل القرآن، اہل اللہ، یہ سب مسلمانوں کے صفاتی نام ہیں. اس بات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا افضل ترین نام ہے، اللہ تعالیٰ کا افضل ترین نام ہے. مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیگر نام بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیگر نام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے بلاؤ، ان ناموں سے بلاؤ. اور ہم میں بچہ بھی کئی ساری یہ نام جانتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کے دیگر بھی نام آئے ہیں، ان کے دیگر بھی صفاتی نام آئے ہیں، بلکہ قرآن میں ہی ان کا نام آئے اسمہ احمد، احمد بھی ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا گیا. تو یہ آیات کہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم یا مسلمین رکھا ہے، اس میں یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نام نہیں رکھا یا اور کوئی ان کا صفاتی نام ہے، بلکہ یہ سب سے مشہور، سب سے معروف اور ان کا ذاتی نام ہے، اور اس سے دیگر ناموں کی نفی نہیں ہوتی.
دیگر ناموں کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ نام پر سارے ائمہ اہل الحدیث، اس نام پر سارے ائمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے، یہ کوئی نیا نام نہیں، بڑے بڑے ائمہ، اور ان میں سے ہم صرف بعض کو ذکر کرتے ہیں جو سب کے سامنے مشہور ہے، ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں یہ نام آیا ہے، ان میں سے کسی نے اس نام کا نہیں انکار کیا کہ یہ نام غلط ہے، یہ نام قرآن و سنت کے مخالف ہے، مسلمان نام کے مخالف ہے، ساروں نے اس نام کا اعتراف کیا ہے۔ اور ہم صرف ائمہ ستہ جو ہے، کتب ستہ کے مؤلفین، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے بعض اقوال پیش کرتے ہیں، اور ائمہ اربعہ جو ہیں، چار مذاہب کے مشہور ائمہ، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ان کے بعض اقوال پیش کرتے ہیں کہ سب کے پاس یہ نام معروف تھا، اہل حدیث کسی نے اس پہ انکار نہیں کیا۔ امام بخاری سے مروی ہے، جیسا آئے گا ایک حدیث کے شرح میں، کہ ایک گروہ ہمیشہ نصرت یافتہ رہے گا قیامت کے دن تک۔ انہوں نے فرمایا یعنی اہل الحدیث، کہ یہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے، یہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اس کو امام خطیب البغدادی نے مسألۃ الاحتجاج بالشافعی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں فرماتے ہیں وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مذہب الحدیث وَأَهْلِهِ، کہ اس کتاب میں ہم نے حدیث اور اہل حدیث کے مذہب کو بیان کیا ہے۔ امام ابو داود السجستانی، سنن ابی داود کے مؤلف، انہوں نے اپنی خود کی کتاب رسالت الی اہل مکہ، جس میں انہوں نے اپنی کتاب السنن کے منہج پہ بات کی، اس کے مسائل پر بات کی، وہ کہتے ہیں ایک جگہ عند عامت اہل الحدیث، کہ یہ مسئلہ عمومی طور پر اہل حدیثوں کے پاس ثابت ہے۔ تو امام النسائی مثال کے طور پہ، سنن نسائی کے مؤلف، وہ اپنی کتاب السنن میں، سنن نسائی میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَنْفَعَةً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ، کہ یہ مسئلہ یا یہ بات اللہ تعالیٰ اسلام، مسلمان اور ان میں اہل حدیث اور علماء، فقہا اور جو حفاظ ہے قرآن مجید کے، ان کے لیے مفید بنائے، ان کے لیے مفید بنائے۔ تو یہاں ائمہ ستہ میں سے بعض کا ذکر کیا جن کے کلام میں یہ لفظ اہل حدیث آیا، یہ نام اہل حدیث آیا ہے بلا کسی انکار کے، نکیر کے، اعتراض کے۔ ائمہ اربعہ کی طرف آتے ہیں، مثلا امام الشافعی رحمہ اللہ، ان سے مروی ہے جیسا کہ آئے گا، امام الخطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث میں یہ ذکر کیا کہ اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث کأنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا، کہ اگر میں کسی اہل حدیث کو دیکھ لیتا، کسی اہل حدیث کو دیکھ لیتا تو ایسا ہی ہے جیسا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، یعنی کہ اس کے اقوال، اس کے افعال، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے موافق ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ لفظ اہل حدیث، یہ نام ذکر کیا تعریف مدح میں، اور کوئی اس پہ انکار، اعتراض نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے مروی ہے جیسا کہ امام الحاکم نے معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا، جب یہی طائفہ منصورہ نجات اور نصرت یافتہ گروہ کے بارے میں انہوں نے یہ تشریح کی اِلَّمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر یہ نصرت یافتہ گروہ اہل حدیث نہیں تو میں نہیں جانتا کون سا گروہ ہے، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی گروہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی یہ لفظ اور یہ نام اہل حدیث ذکر کیا۔ تو کوئی امام سے، کوئی ائمہ، کسی امام سے مروی نہیں اس نام کی مخالفت یا اس کا انکار یا اس پہ اعتراض، بلکہ تمام کا اجماع ہے، اتفاق ہے ان کی فضیلت پر، ان کے شرف پر، کہ یہی طائفہ منصورہ ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات یافتہ گروہ اور نصرت یافتہ گروہ یہی ہے، جیسا کہ آئے گا۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث میں المستدرک الحاکم میں کہ لا یجمع اللہ امتی، یا کہا کہ هذه الامہ لا یجمع هذه الامہ علی الضلالہ ابدا وید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی امت کے علماء کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرتا، کبھی اکٹھا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع اس پر، یہ کبھی گمراہی یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد
ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں جو شک اور شکوک کے طور پہ پھیلایا جاتا ہے، یا بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد یہ جتنے اقوال پیش کیے گئے یا ان کے علاوہ یا جہاں ائمہ نے اہل حدیثوں کی بات کی ان سے مراد محدثین ہیں، کہ اہل حدیث جو ہے ان سے مراد محدثین ہے، جو محدث ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، یاد کرتا ہے، روایت کرتا ہے، حدیث علم الحدیث پہ کتابیں لکھتا ہے، وہ ان سے مراد ہے اہل حدیث سے۔ یہ کوئی منہج، مسلک، مذہب نہیں، یہ ایک علم و تخصص کا نام ہے جو حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم پھیلاتا ہے، اور اس کا یہ معنی وہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث کے علم سے جڑا وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو یا کسی اور گروہ اور مذہب کا ہو، اگر وہ حدیث کے علم سے جڑا ہوا ہے وہ ہے اہل حدیث۔ تو اس کے بھی اس کے بات کے جواب میں بھی ہم یہ فرما دیتے ہیں کہ اہل حدیث میں دونوں لوگ شامل ہیں، ان کے علماء اور عوام، ان کے علماء اور عوام۔ علماء جو حدیث کا علم رکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور عوام جو اس منہج پر قائم ہیں۔ یہ اصول اعتقاد کے مسائل جو ذکر ہوئے اور فروع کے مسائل، قرآن و سنت کو فہم سلف کے مطابق جو قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں، اور یہی علماء کا فہم ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان بہت بڑے امام گزرے ہیں، جرح و تعدیل کے، روات پر حکم لگانے کے، روات الحدیث کے پر حکم لگانے کے 198 ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ وہ ایک راوی کا ذکر کرتے ہیں، سلیمان ابن طرخان التیمی، بہت بڑے محدث اور راوی حدیث گزرے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان التیمی عندنا من اہل الحدیث۔ اب بات یہ ہے غور کرنے کی، کہتے ہیں کہ تیمی، سلیمان بن طرخان التیمی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں سے تھے، اہل حدیث میں سے تھے، جیسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل میں یہ قول ذکر کیا۔ تو بات یہ سوچنے کی ہے کہ جب یہ راوی حدیث ہے، یہ محدث ہے، تو کیا ضرورت تھی کہ یہاں اس بات کی تقیید کرنا اور خصوصی طور پہ ذکر کرنا کہ یہ اہل حدیث میں سے تھے، اہل حدیث میں سے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف روایت حدیث کو یاد کرنا، اس کو پڑھانے سے اس بندہ اہل حدیث نہیں بنتا، جب تک کہ وہ مسلک جو ہے، جو منہج ہے، اس پر قائم نہیں ہوتا، قرآن سنت کو فہم سلف کے مطابق جو نہیں عمل کرتا سمجھتا، وہ اہل حدیث میں سے نہیں۔ تو یہ راوی حدیث، یہ محدث اہل حدیث میں سے تھے، اس منہج اور مسلک پر قائم تھے۔ اس کے عکس امام یحییٰ بن سعید القطان ایک دوسرے راوی حدیث ہیں، حدیث کے حافظ ہیں، حدیث کو روایت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا، اور یہ راوی ہے عمران ابن قدامہ العمی، کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيث، جیسا الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں آیا ہے کہ یہ راوی حدیث ہیں، حافظ ہیں، حدیث کے پڑھاتے ہیں علم حدیث، مگر وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔ لم یکن من اہل الحدیث، اہل حدیث میں سے نہیں تھے، محدث ہونے کے باوجود، علم حدیث رکھنے کے باوجود وہ اس مسلک منہج پر نہیں تھے، کوئی بدعتی منہج، کوئی بدعتی عقیدے پر وہ قائم تھے، تو وہ اہل حدیث میں سے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی عاصم جو 287 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی ایک راوی، ایک محدث حدیث کے راوی کے بارے میں ذکر کیا، ان کا نام ذکر کر کے رجل من اہل الحدیث ثقہ، اپنی کتاب الاحاد المثانی میں، کہ یہ شخص جو ہے ابن ابی الزرد العیلی، یہ ثقہ تھے، یعنی حدیث میں ثقہ تھے، حدیث کی روایت میں ان کا حافظہ، ان کا ضبط اعلیٰ ترین کا تھا، حافظ حدیث تھے، روایت کرتے تھے حدیث کی، مگر اس کے ساتھ وہ اہل حدیث تھے۔ یعنی اہل حدیث ایک مزید وصف چیز ہے، ان کے منہج اور ان کے اس مسلک کی اس میں دلیل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ میں یہ بات نہایت ہی آسان طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَایَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ كُلُّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ
ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے یہ نہیں ہمارا مراد کہ وہ لوگ ہیں جو صرف حدیث سنتے ہیں اور حدیث لکھتے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، لکھتے ہیں اور حدیث کی روایت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ہم اہل حدیثوں سے یہ مراد نہیں، اہل حدیث سے یہ مراد نہیں، بلکہ اہل حدیث سے وہ مراد ہے جو لوگ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. وہ اتباع ہی، وہ اتباع کرتے ہیں، چاہے باطنی امور ہو، ظاہری امور ہو، ہر مسئلے میں وہ حدیث کی اتباع کرتے ہیں، حدیث کی اتباع کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اہل القرآن کا مسئلہ ہے. اہل القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ صرف وہ لوگ نے جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں اور ان کا عمل، ان کا اعتقاد، ان کے عبادات قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہیں. بلکہ اہل القرآن بھی وہ لوگ ہیں قرآن کو سیکھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. وہ لوگ اہل القرآن کے حقیقی مصداق ہے. کہتے ہیں اہل حدیثوں کی سب سے چھوٹی سی خصلت، یعنی سب سے چھوٹی سی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے محبت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ قرآن اور حدیث کو ڈھونڈتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تلاش میں، اس کے دلائل کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. اس منہج اور مسلک کی بنیاد پر قرآن و سنت کو ہر چیز پر فوقیت دینا اور ان کا علی الاطلاق عمل کرنا، صحابہ سلف کے فہم پر، اس منہج اور مسلک کی بنیاد پر ائمہ اعظام نے، بڑے بڑے علماء نے اہل حدیث کو فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ قرار دیا کہ وہ یہ نجات یافتہ گروہ ہے اور نصرت یافتہ گروہ ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح حدیث جو ابو داؤد، سنن ابی داؤد اور ترمذی ابن ماجہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ وستفترق امتی على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحابی. کہ یہود ہم سے پہلے 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ ہم سے پہلے 72 فرقوں میں بٹ گئے، اس امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور یہ تمام فرقے جہنم میں ہوں گے الا ایک گروہ کے. نبی صحابہ نے حرص سے اپنے پوچھا کہ اس گروہ میں وہ رہیں اور شامل ہو جائیں کہ وہ کون سا گروہ ہے، کون سا گروہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم اصحابی. وہ گروہ ہے جو دین میں اسی راستے پر، منہج پر قائم ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اسی طریقے سے کثیر تعداد صحابہ، ثعبان اور مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ بن ابی سفیان اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك. کہ ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ حق پر قائم دائم رہے گا، حق پر جو میرا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ، اس پہ ہمیشہ حق پر قائم دائم رہے گا. جو لوگ انہیں چھوڑیں گے، جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ لوگ حق پر ہمیشہ قائم رہیں گے قیامت کے دن تک. یہ گروہ ہمیشہ رہے گا، یہ فرقہ ناجیہ، نجات یافتہ گروہ، یہ فرقہ منصورہ، نصرت یافتہ گروہ، جس کی اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ رہے گی. ان کے بارے میں تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے. امام علی بن المدینی، امام بخاری کے نہایت ہی موقر اور عظیم استاذ و شیخ، امام بخاری کا مشہور مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی بن المدینی، کہ میں نے ہزاروں شیوخ مشائخ سے علم حاصل کیا. امام بخاری نے ہزاروں سے علم حاصل کیا، کہتے ہیں میں نے کسی کو علم میں مجھ سے زیادہ پایا الا ایک عالم، وہ ہے علی بن المدینی، وہ ہے علی ابن المدینی جو
234 ہجری میں فوت ہوئے، ان کے بارے میں امام ترمذی نے جب یہ پھر طائفہ منصورہ نصرت یافتہ گروہ کی حدیث جامع اپنی کتاب السنن میں روایت کی، اس کے بعد یہ قول نقل کیا علی بن المدینی کا کہ وہ فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث والذین یتعاہدون مذاہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویذبون عن العلم لولاہم لم تجد عند المعتزلہ والرافضہ والجہمیہ واہل الارجاء والرائے شیئا من السنن، کہ یہ گروہ جو ہمیشہ نصرت یافتہ حق پر قائم دائم رہے گا وہ اہل حدیث ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر قائم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب جو انہوں نے صحابہ کو دیا اس پر قائم ہے، وہ لوگ احادیث کی دفاع کرتے ہیں۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو کسی کے پاس حدیث کا علم معرفت نہیں ہوتی، چاہے گمراہ فرقے ہیں جیسا کہ معتزلہ، رافضہ، جہمیہ، مرجیہ یا اہل الرائے، احناف کے پاس بھی حدیث کا علم نہیں ہوتا، اہل حدیث ہی ہے جن کی یہ بدولت یہ علم اور حدیث کی معرفت ان تک پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے بڑے ائمہ اتباع التابعین کے جیسے عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ جو 181 ہجری میں فوت ہوئے، یزید بن ہارون جو 206 ہجری میں فوت ہوئے، اس کے بعد علی بن المدینی جیسا فرمایا، امام احمد بن حنبل ان کے ساتھی جو 241 ہجری میں فوت ہوئے، امام البخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے، امام احمد بن سنان الواسطی 256 ہجری میں فوت ہوئے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر، مروی ہے کہ یہ نصرت یافتہ گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم دائم رہے گا اس منہج پر، وہ ہے اہل حدیث، ہم اہل الحدیث۔ امام احمد سے ہم نے وہ ان کی بات نقل کر دی کہ وہ فرماتے ہیں ان لم یکن اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کون ہے، کہ اہل حدیث کے علاوہ ان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام الحاکم نے جب امام احمد کی یہ بات اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ذکر کی، جو 405 ہجری میں فوت ہوئے امام الحاکم 405 ہجری میں، اور ہم تواریخ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ جانیں کہ یہ بات اور یہ اعتراف، یہ تصدیق، یہ شہادت کب کی ہے؟ اتباع التابعین دوسری سن ہجری سے یہ اجماع چلے آ رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں، کل کی یا پچھلے سال یا 100 سال 200 300 سال کی بات نہیں، یہ سلف صالحین کے دور سے یہ بات اور یہ اجماع چلے آ رہا ہے۔ امام حاکم 405 ہجری میں فوت ہوئے، کہتے ہیں فَلَقَدْ أَحْسَنَ أَحْمَدُ بْنُ حنبل فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ الَّتِي يُرْفَعُ الْخُذْلَانُ عَنْهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَمَنْ أَحَقُّ بِهَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ قَوْمٍ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَادِّينَ وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدْعِ وَالْمُخَالِفِينَ بِسُنَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین، کہ امام احمد نے اس حدیث کی شرح کہ نصرت یافتہ گروہ اہل حدیث سے بہترین شرح فرمائی، اور کون لوگ ہیں جو اس کے مصداق ہیں، حقدار اس بشارت کے ٹھہر سکتے ہیں، الا وہ لوگ جو آثار السلف، صحابہ کے آثار کی اتباع انہوں نے کی، ان کے فہم اور سمجھ کی اتباع کی، اور اہل بدعت اور جو مخالفین ہیں ان کا انہوں نے احادیث نبویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ان کا رد کیا۔ بلکہ امام الخطیب البغدادی نے جو 463 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی شرف اصحاب الحدیث، موٹی سی مفصل کتاب اہل حدیث کی فضیلت، اس میں انہوں نے اس فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کو اہل حدیث ہونے کی بے شمار دلائل ذکر کی، جو پسند کرتا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس منہج اور مسلک کی بنیاد پر قرآن و سنت کا اطلاق سے عمل کرنا، فہم سلف کے مطابق سمجھنا، اس کی وجہ سے انہیں فرقہ ناجیہ بھی علماء نے قرار دیا، طائفہ منصورہ بھی قرار دیا، اور انہوں نے ان کی فضیلت اور شرف بیان کی، یہ لوگوں کی جو اس منہج پر قائم دائم ہے۔ امام الفضیل بن عیاض جو اتباع التابعین کے بہت بڑے امام گزرے، 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، فرماتے ہیں اذا نظرت الى رجل من اہل السنہ کانی انظر الى رجل من اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فَكَأَنَّمَا أَرَى رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، جیسا کہ امام ابن البنا نے اپنی کتاب الرد المبتدعہ میں حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ اگر میں کسی شخص کو دیکھ لوں جو اہل حدیث ہے، اہل سنہ میں سے ہے، تو ایسا ہی ہے جیسا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا، کسی صحابی کو دیکھ لیا کہ وہ یہ صحابی، یہ صحابہ کے فہم کے مطابق دین پر چلتے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال کے مطابق قرآن سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور اگر میں کسی بدعتی کو دیکھ لوں تو ایسا ہے جیسا کہ میں نے کسی منافق کو دیکھ لیا، کسی منافق کو دیکھ لیا۔ امام حفص ابن غیاث جن کا ذکر ہو چکا ہے، اتباع تابعین کے بڑے امام، 195 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اہل الحدیث کے بارے میں فرمایا، جیسا امام الحاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا، ہم خیر و اہل دنیا، کہ روح زمین پر سب سے افضل ترین لوگ اہل حدیث ہیں، سب سے افضل ترین لوگ اہل حدیث ہیں۔ امام الحاکم 405 ہجری میں فوت ہوئے، جیسا ذکر کیا گیا، انہوں نے حفص بن غیاث کا جب یہ قول اپنی کتاب میں ذکر کیا، انہوں نے اس کے بعد اس کی تائید کی، کہا ان اصحاب الحدیث خیر الناس، اہل حدیث سب سے بہترین لوگ ہیں، اہل حدیث مسلمانوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ امام الشافعی، ہم سب امام الشافعی کو جانتے ہیں، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام الحروی نے اپنی کتاب ذم الکلام میں صحیح سند کے ساتھ ان سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجزاهم الله خيرا فهم حفظوا لنا الاصل فلهم علينا فضل، کہ میں اگر کسی اہل حدیث کو دیکھ لوں ویسا ہی ہے جیسا میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا، کسی صحابی کو دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ ہے اصل، وہ ہے اصل قرآن و سنت جس پہ وہ چلتے ہیں، اس لیے ان کا ہم پر فضل ہے، ان کا ہم پر فضل ہے۔ دوسری روایت میں انہوں نے کہا جیسا گزر چکا ہے، اذا رأيت رجلا من اصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم حيا، اگر میں اہل حدیث کو، کسی اہل حدیث کو دیکھ لوں ویسا ہی ہے جیسا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات، کسی قول فعل سے تجاوز نہیں کرتے، حدیث مل گئی صحیح اسی پر عمل کرتے، کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں فوت ہو، ان کی یہ مشہور شعر ہے اہل حدیث کی تعریف میں، وہ فرماتے ہیں دین النبی محمد اخبار نعم المطیۃ للفتى الاثار لا ترغبن عن الحديث واهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى اثر الهدى والشمس بازغة لها انوار، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین احادیث ہے، اخبار ہے، احادیث ہے، اور یہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی عطا علم کی آثار احادیث ہے، کہ اسے احادیث، صحیح حدیث کا علم ہو جائے، صحیح حدیث، صحابہ کے کسی صحیح فہم اثر کا علم ہو جائے۔ حدیث اور اہل حدیث سے کبھی دوری نہیں اختیار کرو۔ رائے جو ہے، جو رائے ہے، قیاس وغیرہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، عقل، قیاس میں غلو، رائے جو ہے وہ اندھیرا ہے، حدیث روشنی ہے، حدیث روشنی ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی کسی شخص کو حق بات اس سے چھوپ جائے، اس تک اس کا علم نہ ہو سکے، ہدایت حق کی بات چھوپ جائے، مگر سورج ہمیشہ اٹھتا ہے، اور سورج اور اس کی روشنی ہمیشہ واضح ہے، حدیث کی روشنی ہمیشہ واضح ہے، اگر سے کسی سے کوئی حق بات چھوٹ بھی جائے، مگر دوسرے لوگ ہیں جو اس حق بات اور حدیث کے علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس مشہور شعر کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا۔ امام محمد بن علی السوری جو 441 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ شعر پڑھا، ذکر کیا، کہتے ہیں کل من عانن الحدیث وادحا عائبا اہلہ ومن یدعی ابی علم تقول هذا ابن لی ام بجہل فالجہل خلق الصفی ایعاب الذین هم حفظ الدین من الترحات والتمویہ، کہ اس شخص کو کہہ دو جو حدیث اور اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کی نفرت کا اعلان کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ کیا یہ تم بات، یہ بغض اور نفرت کی بنیاد علم پہ رکھے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا
کوئی علم ہے یا تم جہالت سے یہ بات کر رہے ہو؟ کیا تم یہ جہالت سے بات کر رہے ہو؟ یقینی طور پہ یہ جہالت کی بات ہے، اور جہالت تو جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں ان کی صفت ہے. جہالت سے بات کرنا تو جو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں ان کی صفت ہے. کیا ایسے لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی اہل حدیثوں کی، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، دین اسلام کی حفاظت کی، کہ دین میں کوئی مسائل داخل ہو جائے جو قرآن سنت کے مخالف ہے، دین میں کوئی مسائل اس سے نکالے جائے جو قرآن و سنت پہ ثابت ہے. یہ لوگوں نے تو دین کی حفاظت کی. جیسے امام الذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں اس شعر کو نقل کیا. اس کے ساتھ امام الحسن بن محمد النسوی القومسی کی یہ مشہور شعر ہے، وہ بھی کہتے ہیں یا سادتاً عندہم للمصطفى نسب رفقا بمن عندہم للمصطفى حسب اہل الحدیث ہم اہل الرسول وان لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صحبوا. کہ اے سادات، سید جو ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب ہے، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ وہ ان کے نسب میں سے ہے، ان سے نرمی کا معاملہ کرو، ان سے محبت کرو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے علم کا، اگرچہ ان کا نسب خون کا رشتہ نہیں. وہ کون ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، اہل الرسول. اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس اور ذات ان کی زندگی نہیں پائی، ان کی زندگی کی صحبت نہیں پائی، مگر آپ کی سانسوں کی صحبت انہوں نے لی. کہ نبی کریم کی سانسوں کی بھی صحبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اہل حدیث اسی کے مطابق کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی رہتے ہیں. امام ابن صلاح نے اپنی کتاب طبقات الفقہاء میں اس مشہور شعر کو ذکر کیا. امام نصر ابن ابراہیم المقدسی نے اپنی مشہور کتاب الحجہ علی تارک المحجہ تالیف فرمائی. 490 ہجری میں فوت ہوئے، 490 ہجری میں. انہوں نے اس کتاب میں بہت مفصل باب باندھا ہے، باب فضیلت اہل الحدیث، اہل حدیث کی فضیلت اور شرف کے مفصل باب باندھا ہے. اس میں بے شمار ادلہ پیش کی اہل حدیثوں کی فضیلت میں. امام الامیر الیمانی ان کی مشہور کتاب ہے الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، جو 840 ہجری میں فوت ہوئے، 840 ہجری میں. انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا علیک باصحاب الحدیث الافاضل تجد عندهم کل الہدی والفضائل، کہ اے مسلمانوں تم پر یہ لازمی ہے کہ تم اہل حدیث کے مسلک منہج کو اپناؤ، جو افضل ترین مسلک اور منہج ہے ان لوگوں کے پاس، اہل حدیثوں کے پاس تم ہر ہدایت، ہر حق بات اور ہر فضیلت پاؤ گے، ہر حق بات اور فضیلت پاؤ گے. امام خطیب البغدادی کی کتاب ذکر ہو چکی، 463 میں فوت ہوئے. انہوں نے پوری کتاب اہل حدیثوں کی فضیلت میں لکھ دی، شرف اصحاب الحدیث، اہل حدیثوں کی فضیلت. اس کتابوں کے اگر ابواب پر دیکھا جائے، جو اس کے ابواب ہے، اس کے ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آیات اور احادیث سے ان کی فضیلت پہ استدلال کیا. ایک باب میں کہتے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام غریب شروع ہوا، یعنی اجنبیت کی حالت میں. مکے میں اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا. اسلام اجنبی بن جائے گا، صحیح حقیقی قرآن سنت کا اسلام اجنبی بن جائے گا. تو ان اجنبی لوگوں کو جنت کی بشارت ہے، جنت میں درخت طوبہ کی بشارت ہے. ان کو انہوں نے اہل حدیث کو اس کا مصداق ٹھہرایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں غریب لوگ ان کو سمجھتے ہیں، عجیب اجنبی سمجھتے ہیں. ان کے دین، ان کے مسلک اور منہج کو ان کے لیے جنت کی طوبہ کی بشارت. اسی طریقے سے دوسرے باب میں فرمایا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 79 فرقہ، جو حدیث گزر چکی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس میں بھی انہوں نے کثیر تعداد میں ائمہ کے اقوال نقل کیے کہ یہ فرقہ ناجیہ، جہنم کے آگ سے نجات پانے والا فرقہ یہ اہل حدیث ہے. اسی طریقے سے اور ایک باب باندھا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خذلهم، حدیث جو گزر گئی طائفہ منصورہ کے بارے میں کہ ایک گروہ ہمیشہ نصرت یافتہ رہے گا، قیامت کے دن تک حق پر قائم دائم رہے گا. اس میں بھی انہوں نے کثیر تعداد میں اقوال ذکر کیے کہ یہ اہل حدیث ہے. اس کے بعد
انہوں نے دیگر ابواب اہل حدیثوں کی فضیلت میں ذکر کیے اس مائع ناز بہترین کتاب میں. اور جب اہل حدیث فرقہ ناجیہ ہے، نجات یافتہ گروہ ہے، اور طائفہ منصورہ ہے، نصرت یافتہ گروہ ہے، تو حق انہی کے ساتھ ہے. ان کا مسلک، ان کا منہج وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے. اور اسی پر ائمہ کی شہادت ہے. امام ابو بکر ابن عیاش وہ اتباع تابعین کے بہت بڑے امام گزرے، 194 ہجری میں فوت ہوئے. وہ فرماتے ہیں اہل السنہ فی الاسلام مثل الاسلام فی سائر الادیان. جیسا کہ امام الحروی نے اپنی کتاب ذم الکلام میں روایت کیا کہ جو اہل حدیث ہے، اہل السنہ ہے، وہ اسلام کے مختلف فرقوں میں اسی طریقے سے ہے جیسے اسلام مختلف ادیان، مختلف دینوں میں ہے، کہ وہی حق پر ہے، وہی سچ صحیح بات پر ہے. اس طریقے سے امام ابو محمد الدشتی وہ فرماتے ہیں، جو 665 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب اثبات الحد للہ میں فرماتے ہیں ولا يكون على وجه الارض احد اعلم بالكتاب والسنة من اصحاب الحديث فمن يخالفهم ولا يقول ما قالوا ولا يعتقد ما اعتقدوا فهو مبتدع ضال مضل. کہ اس روح زمین پر اہل حدیثوں سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا کوئی نہیں. اہل حدیثوں سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا کوئی نہیں. جو شخص ان کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کی بات کی موافقت نہیں کرتا، جو ان کے اعتقاد ایمان کے مسائل کی مخالفت کرتا ہے، وہ گمراہ بدعتی شخص ہے، جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور جب اہل حدیثوں کے پاس حق ہے اور وہی ان کا منہج اور مسلک صحابہ کا منہج ہے اور صحیح ثواب انہی کے پاس ہے، تو امت میں جو افتراق ہم دیکھتے ہیں، امت میں جو فرقے ہیں، جو مذاہب ہے، جو اختلاف ہے، اس کا نجات کا ایک ہی راستہ ہے. نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو اہل حدیث کا منہج ہے، مسلک ہے، جو صحیح اسلام کی تعبیر ہے، اس کی طرف مسلمان لوٹیں. قرآن و سنت کو صحابہ کے سمجھ اور عمل کے مطابق سمجھیں اور عمل کریں، اس کے تجاوز نہیں کریں، اس کی مخالفت نہیں کریں. یہی ایک امت کے اجتماع کا ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ افتراق ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفرقہ بازی، افتراق سے کثیر تعداد کی آیات میں منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے راستہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وحی اللہ کی جو قرآن و سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی مخالفت کر کے تفرقہ بازی نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو. وحی کی جو قرآن سنت ہے اس کی اتباع کرو. دوسرے چیزوں کی اتباع کرنے سے تم ادھر ادھر راستوں پہ بھٹک جاؤ گے، ادھر ادھر یہ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، تفرقہ بازی میں پڑ جاؤ گے. اس صراط مستقیم سے ایک الگ فرقہ قائم کر لو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے وصیت ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور ان آیات اور احادیث تفرقہ بازی سے روکنے کا، اس کا مفہوم سارے علماء نے یہی نکالا ہے کہ جو قرآن و سنت اس کی احکام کو فہم سلف کے مطابق سمجھنا اور ان کی فہم سے اختلاف کرنا، یہی تفرقہ بازی قائم کرتا ہے اور تفرقہ بازی وجود میں آتی ہے. امام ابن حزم رحم اللہ جو 463 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب الایصال میں فرماتے ہیں کہ ابطال التقلید ومعنى هذا التقليد ان ناخذ قوله كله وان جميع عصر الصحابه لم يكن فيهم واحد يقلد احدا هذا التقليد ولا تابعا يقلد صاحبا كذلك ولا تابعا يقلد تابعا اكبر منه فليأخذ بقوله كله. فصح يقينا ان حول المقلدين لابي حنيفه ومالك والشافعي الذين لا يخالفون من
قلدوه منهم قد خالفوا الإجماع من الأمة كلها بيقين وهذا عظيم جدا وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع فصح أنها بدعة سوء وحادث في الدين وكل بدعة ضلالة. وہ کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے، تقلید کا مسئلہ، تعصب کسی امام کی طرف اور کسی امام کے مذہب کی طرف، یہی ہے تفرقہ بازی میں ایک اہم کردار، جس چیز نے ایک اہم کردار امت میں تفرقہ بازی پیدا کرنے میں کیا. حتیٰ کہ جیسا تاریخ شاہد ہے کہ مکہ مسجد الحرام میں بھی 4 محراب بن گئے، 4 محراب، 4 امام، 4 مؤذن، ہر مذہب کا، ان 4 مذاہب میں سے امام ابو حنیفہ کے مذہب، حنفی مذہب، مالکی، شافعی مذہب کا الگ مؤذن اور امام اپنی الگ اذان دیتے تھے، اپنی ایک ہی وقت میں الگ جماعت قائم کرتے تھے. اور جو حنفی ہے وہ صرف حنفی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، جو مالکی صرف مالکی، جو شافعی امام، اور حنبلی صرف حنبلی امام. کعبہ کو، بیت اللہ کو بھی 4 حصوں میں، 4 ٹکڑوں میں بانٹ لیا گیا تھا. تو تقلید کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تقلید یہ کہ ایک ہی امام کی، ایک ہی عالم کی ہر بات کو مان لیا جائے اور اسی کو حق سمجھ لیا جائے اور اس کی مخالفت کو حرام قرار دیا جائے اور اس کے ساتھ تعصب کیا جائے، یہ صحابہ میں کسی کے پاس یہ موجود نہیں تھی. یہ تقلید کا یہ جو طریقہ ہے، ان میں سے کوئی مقلد نہیں تھا، کوئی تقلید نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی تابعین میں تھا کہ کوئی وہ کسی صحابی کی تقلید کرتے تھے. کوئی تابعین میں کہیں ملتا ہے کہ وہ کسی صحابہ کی تقلید کرتے تھے، نہ کہ کوئی صغار تابعین جو کم عمر تابعین تھے کوئی بڑے کبار تابعین کی تقلید کرتے تھے. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ جو مقلدین کا طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید یا امام مالک کی تقلید یا امام شافعی کی تقلید، کہ وہ ان کی کوئی بات کی مخالفت نہیں کرتے، انہی کے مذہب پر اور اسی کو حق سمجھتے ہیں، اور ان کے قرآن سنت کی دلیل آنے پہ بھی اس بات کو نہیں چھوڑتے. انہوں نے امت کے بہترین مسلمانوں کی اجماع کی مخالفت کی. صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے دور میں کوئی تقلید کا وجود نہیں تھا، ان کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا یہ بدعت، تقلید اور تعصب مذاہب کی طرف کی یہ بدعت تو 34 ہجری میں شروع ہوئی، سلف صالحین کے دور کے بعد، جو مبارک دور ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین لوگ، بہترین قوم میرے صحابہ، میری صدی، پھر میرے بعد والے لوگ تابعین، ان کے بعد والی صدی تابعین، اس کے بعد والی صدی اتباع تابعین. ان کے بعد یہ بدعت وجود میں آئی، یہ نیا ایجاد کردہ مسئلہ دین میں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس سے امت کو تفرقہ، افتراق سے نجات کا راستہ صرف یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو، دو وحی جو ہے اس کو فہم السلف کے مطابق سمجھے، ان کی طرف، ان کے عمل کے طرف وہ رجوع کریں اور اسی پر اپنا وہ دین کی اساس باندھیں، اور وقت کے قلت کی وجہ سے اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کا فہم سلف کے مطابق علم نصیب فرمائے اور ہمیں اس منہج اور مسلک کو سمجھنے اور اس پر استقامت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گمراہی، عقیدے میں ہو، عمل میں ہو، ادب اخلاق میں ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جو بات ہم نے سنی ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہارون رشید علیہ الرحمہ جی انہوں نے ذکر کیا جی حافظ کا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو،
آپ کے رسول اللہ کی نئی صلی اللہ علیہ وسلم. جی جو کوئی اور لوگوں کو پہنچی، بالکل. تو اس کا مفہوم اہل حدیث کی فروع میں جو گفتگو کیے تھے، جی تو یہ ان کا جواب جو ہے کہ توسط کے اہل حدیث کے دو اصول میں لیا گیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی یہ بات جو اس وقت کے حاکم تھے ابو جعفر المنصور عباسی، دوسرے عباسی حاکم تھے، جب امام مالک نے موطا اپنی عظیم کتاب الموطا تالیف فرمائی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اس کتاب کو ساری امت میں، سارے مسلمانوں پر واجب قرار دیتا ہوں کہ اس کی تقید کریں، کہ اس کتاب میں کسی بات کی مخالفت نہیں کریں جو آپ نے جمع کر دی ہے، ذکر کر دیا ہے. تو امام مالک نے اس سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ایسا نہیں کیجئے یا امیر المومنین، کہ ممکن ہے کہ جو احادیث میں نے جمع کیا ہے وہ ان میں سے احادیث جو ثابت شدہ ہے جو چھوٹ گئی ہوں، اور جو دوسرے علماء، دوسرے ائمہ ہیں ان تک وہ بات پہنچی ہو جو مجھ تک نہیں پہنچ سکی. تو ان کا یہ عظیم یہ قول، یہ بات، یہی جو تقلید تعصب کی بات ہے اس کے رد میں بہترین بات ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، امام مالک جیسا بڑا عالم دین ائمۃ الاسلام میں سے ہو، ان کا بھی یہ خود کا اعتراف تھا کہ ہم نے ہر بات نہیں جان لی، ہمیں ہر بات کا علم نہیں ہو گیا، ہم تو اس بات پر ہم نے حکم لگایا یا فتویٰ دیا، عمل کیا جو ہم تک پہنچی ہے. ممکن ہے کہ ہمیں کوئی بات، کوئی حدیث نہیں پہنچی جو کسی اور محدث عالم تک پہنچی ہو. تو انہوں نے اس لیے منع کیا کہ میری جو میں نے بات ذکر کر دی یا میرا مسلک یا جو میرا مذہب ہے جو کتاب میں، اس کا آپ لوگوں کو پابند نہ کریں. اور اس کے اور بھی واقعات ہیں. امام مالک کے پاس مشہور واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں، مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے تو ایک بندے نے آ کے سوال کیا تخلیل الاصابع کے بارے میں، کہ وضو میں جو انگلیوں کے بیچ چھوٹی انگلی سے پانی پھیرا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ تو امام مالک نے کہا نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی صحیح ثابت حدیث نہیں کہ یہ تخلیل الاصابع کرنا چاہیے. اگلی مجلس میں امام مالک کو یا تو یہی شخص نے یا کسی اور طالب علم نے یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ تخلیل کرتے تھے، وضو میں انگلیوں کے بیچ پانی دہراتے تھے، اور پھر اس حدیث کی سند ذکر کی. جب امام مالک نے یہ بات سنی تو یہی عالم کا تقویٰ ہے جو قرآن سنت کے یہ ائمہ ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مجلس میں اعلان کیا، اپنے کل کے فتویٰ اور بات اور موقع سے رجوع کر لیا کہ میں نے کل ایسا فتویٰ دیا کہ تخلیل اصابع نہیں کرنا ہے، سنت سے ثابت نہیں، آج میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ حدیث سند کے ساتھ ذکر کی کہ آپ تخلیل کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں اسی بات کی دلیل ہے کہ عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ ہر بات نہیں جانتا تو اس کی اندھی تقلید، تعصب اسی کے ہر بات کی نہیں کرنی ہے. جہاں سے بھی حق بات مل جائے، چاہے امام مالک کی بات حدیث کے موافق ہو یا امام ابو حنیفہ کی بات ہو، امام شافعی کو، امام احمد یا دیگر ائمہ، کسی کی بھی بات قرآن اور سنت کے دلائل کے مطابق ہو تو وہ بات ہم لے لیں گے. یہی اہل حدیث کا مسلک ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.